بھی ہیں، مولا کے شاعر بھی ہیں اور ان کا خلوص ہے، ان کی بھی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلم الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. حاضرین گرامی قدر اور قابل احترام مومنات، زندہ و سلامت رہیے، مودت اہل بیت کے ساتھ، ولایت اہل بیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جس جس کے دل میں جو بھی تمنا ہے پروردگار عالم اس کی نیک تمنا کو پورا فرمائے اور مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ایک مریض کے لیے کہا گیا ہے کہ جو مریض ہیں اور کینسر کے مریض ہیں، خداوند متعال کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آپ حضرات کی خدمت میں اشرا بعنوان ولایت کبریٰ، جس کی آج 5ویں مجلس آپ سے مخاطب ہوں، اور 5ویں مجلس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آدھا اشرا ہمارا مکمل آج ہو جائے گا، اور عنوان انتہائی دقیق اور عمیق ہے۔ یہ اتنا عنوان اہم ہے کہ پوری دنیا کا محور و مقصد و ماوا یہی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہ مقصد اور وہ اصل ولایت ہے، کیونکہ آپ دنیا کے اندر جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ اپنی ولایت کو ہی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ عرض کیا ہے کہ ولایت کے کل دو معنی کو عرض کیا، ایک لفظ ولایت ہے اور ایک لفظ ولایت ہے، کیا تو ہے نا؟ زیر و زبر کا جو فرق ہے وہ واقعی ہی زیر و زبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ ولایت کہتے ہیں اور اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ حکومت، بادشاہت، اور اسی پر یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بات یوں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ یا حاکم فقط ملک کا ہی ہوتا ہے۔ نہیں عزیزو، توجہ کریں گے، نہ کہ انسان یا صرف کسی ملک کا کوئی
بادشاہ مالک ہوتا ہے، نہیں، ہر بندہ مالک ہے، ہر بندہ، ہر انسان وہ مالک ہے۔ اگر کسی اور کا نہیں، کم سے کم اپنا تو مالک ہے، کسی اور کا نہ صحیح، اپنا تو مالک ہے نا۔ اس وجہ سے وہ اپنے ملکیت کی بنا پر اپنے وہ فیصلے خود کرتا ہے، اپنی زندگی کو وہ لے کر خود چلتا ہے، اپنا ارادہ وہ خود کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ان ارادوں کے پیچھے کون سی پاور کار فرما ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن بالآخر ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے وہ بادشاہت رکھتا ہے، ولایت رکھتا ہے، حاکمیت رکھتا ہے۔ اور یہ میں کل عرض کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی جبلت میں ہے اور انسان کی طبیعت میں ہے۔ بہرحال ان کے دقیق فرق اپنی جگہ پر ہے۔ یہ ہر انسان اور حتیٰ کہ عرض کیا گیا حیوانات اور نباتات کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن بالآخر ہماری گفتگو انسان سے ہے، تو انسان کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان اپنے اعتبار سے جب وہ صلوات پڑھیں محمد تو انسان مالک ہے، اور بادشاہت کہہ لیجیے، سلطنت کہہ لیجیے، ولایت کہیے، انسان ہر ایک رکھتا ہے۔ اب یہ اس کے اپنے اوپر خود ایک حکومت اور اس سے ہٹ کر ایک حکومت، بعض دفعہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس کی حکومت اس سے آگے بڑھتی ہے اور کئی لوگوں کی محدود حکومت ہوتی ہے۔ مجھے ایک اہم نقطہ یہاں پر عرض کرنا ہے، اس بات کے اوپر توجہ کیجیے گا۔ ذہن جب منتشر ہو تو اس کو اکٹھا سمجھنا جانا چاہیے، اور سمجھ جب باہر ہوتی ہے اس کا تعلق آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ولایت انسان ہر ایک رکھتا ہے اور اس کی فطرت میں ہے، طبیعت میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت ہو۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر عرض کروں گا کہ اصل ولایت کس بنا پر کس کو حاصل ہے، لیکن ابھی یہی ہے، عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی حکومت ہو۔ تو اللہ کی طرف سے ایک ولایت ہے اور ایک انسان کی اپنی طرف سے ولایت ہے، اور وہ بالمقابل کبھی خدا کے تابع ہوتی ہے اور کبھی اس کے مخالف ہوتی ہے۔ مخالف کب ہوتی ہے اور خدا کے تابع کب ہوتی ہے، یہ اپنی جگہ پر گفتگو ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان اپنے آپ میں اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو وہ سلطنت والا صاحب ولایت سمجھتا ہے۔ اب یہی ہے کہ یہاں پر اگر اس کے اوپر اختیار اور کنٹرول اپنا نہ کیا جائے کہ جیسا کہ خدا چاہتا ہے، تو پھر وہ پکا فرعون بن جاتا ہے۔ اور کسی اہم بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہزاروں سال اس فرعون کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے ہیں، آج بھی ہم اس کی فرعونیت پر لعنت کرتے ہیں، لیکن غور کیجیے گا فرعونیت کہاں پر ہے اور کس انداز میں ہے۔ یہ بزرگان سے استفادہ کیے ہوئی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ کبھی ایک لمحہ سوچے آدمی یا ایک جملہ پوری انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کا قول یہ ہے، بزرگ سے مراد ہمارے یہاں داڑھی کا یا صحیح اس کو نہیں کہا جاتا، ہم جب اس سوال کرتے بزرگ سے مراد اہل علم حضرات، جب یہ صاحب علم حضرات مراد ہے تو یہ بزرگان کا قول ہے، اور یقیناً آیات و روایات کی روشنی میں ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنی ذات میں فرعون ہے، ہر انسان اپنی ذات میں فرعون نظر آتا ہے، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرعون وہی جو مصر میں تھا وہی تھا، کہا نہیں،
انسان اپنی ذات میں فرعون نظر آتا ہے اگر وہ اللہ کی ولایت سے ہٹ جاتا ہے، اگر وہ اللہ کی اس ولایت سے ہٹ جائے تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون تو ہم نے سمجھا ہے جو مصر کا بادشاہ ہو، جو وہ اتنی سلطنت رکھتا ہو، وہ فرعون ہے۔ کہا نہیں، ہر ایک اگر خدا سے جو بھی ہٹ جاتا ہے ہر ایک فرعون ہے۔ کہا فرق یہ ہے کہ اس کا مصر بڑا تھا، اس کا مصر چھوٹا ہے۔ ایسی باتوں پر نعرہ آنا یہ بھی ایک ایمان کی دلیل ہے، ورنہ لوگ اس ساتھ مجھے کر جاتے ہیں ایسی باتیں سن کر۔ یہ بھی ساتھ مجھے کر گیا سلوات پڑھتا تو آپ نے محسوس کیا اس بات کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اللہ کی ولایت سے جب نکل جاتا ہے تو ہر شخص فرعون بن جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کا مصر بڑا تھا، اس کی بادشاہت بڑی تھی، اور یہ فرعون اگر اس کا مصر چھوٹا ہے، کوئی بادشاہ ہے تو صرف اپنے ملک کا ہے، تو وہاں فرعون یہ دکھاتا ہے جیسے کہ آپ بعض دفعہ دیکھتے ہیں بعض حکمران اپنی چلاتے ہیں تو اس طرح سے اگر کوئی زیر سطح پر ہے تو وہ اپنا وہاں پہ دکھاتا ہے، حتیٰ کہ جس کا کوئی بس نہیں چلتا تو باہر نہیں تو گھر میں آ کر بیوی بچوں پر یہی حکم چلاتا ہے۔ تو بات وہی ہے، اندر اصل میں چھپا ہوا فرعون ہی ہے، جو فرعون بن کر اس کو ظاہر کرتا رہتا ہے کہ تو اپنی فرعونیت کو دکھا۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ اگر خدا کی ولایت سے نکل جاتا ہے، لیکن اگر خدا کی ولایت میں آ جاتا ہے تو پھر ولی اللہ بن جاتا ہے۔ پھر کیا بن جاتا ہے؟ ولی اللہ بن جاتا ہے جب اللہ کی ولایت میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت میں کوئی بھی ولایت ہے ہی نہیں۔ ہنالک ولایت للہ الحق، اللہ ہی کے لیے ولایت ہے، صرف فقط اللہ کے علاوہ کسی کو ولایت اصل میں حاصل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی اگر ولایت آئے گی وہ ولایت نہیں ہوگی، وہ فرعونیت ہوگی۔ فقط اللہ کے پاس ولایت ہے، اللہ ولی، اللہ ولی ہے، بس اللہ۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ هو الولی، اللہ ولی ہے۔ وما لکم دون من دون اللہ من ولی ولا نصیر، فرمایا ما لکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے۔ گھبرانا بھی نہیں عزیزو، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے تو آپ گھبرائیے گا نہیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی ولی ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہے۔ میں ولی ولا نصیر، نہ ہی تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کا ولی ہے، اللہ مومنین کا ولی ہے۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ ولی المتقین۔ اب میں کیا کروں، کیسا مزاج ولایت و توحید ہے کہ آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ وہ ذات جو ہر شے کی مالک ہے، لیکن کبھی وہ کہتا ہوا یہ نظر آتا ہے اللہ ولی المومنین، وہ مومنین کا ولی ہے۔ اللہ ولی المتقین، وہ متقین کا ولی ہے۔
تو عزیزان محترم اگر کوئی یہاں سے متصل ہونا چاہتا ہے اللہ کی ولایت کے ساتھ تو وہ دیکھتا چلا جائے یہ القاب کس کو ملے، یہ القاب کس ذات کے ہیں۔ جب اللہ ادھر ولی المومنین ہے تو پہچانو پھر اب اس مقام پر امیر المومنین کون ہوگا؟ پھر امیر المومنین جب علی اللہ کیا ہے؟ ولی المومنین ہے۔ قرآن کی آیت آپ کی شکل میں پیش کی ہے، یہ اللہ ولی المومنین ہے۔ اور دوسرے مقام پر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا ولی ہے۔ اور ادھر سے اللہ متقین کا ولی ہے اور علی امام المتقین ہے۔ اور وہ اللہ ولی المتقین، علی امام المتقین، اور جس کتاب کے ذریعے سے ہدایت کی جا رہی ہے وہ ہے کتاب ہدی للمتقین۔ وہ کیسا ارتباط ہے، توجہ فرمائیں، کیسا ارتباط ہے امامت کا، خلافت کا، قرآن کا، ہدایت کا ولایت کے ساتھ، کہ جب ادھر سے چلتی ہے تو ولایت بنتی ہے، اور جہاں پہنچتی ہے کبھی امامت بنتی ہے، کبھی خلافت بنتی ہے، تو عزیزان محترم اور پھر اس اعتبار سے اس چیز کو بھی محسوس کریں۔ میں نے پرسوں کی گفتگو میں جو عرض کیا تھا کہ جب کوئی بھی ذات صاحب ولایت کے جتنا قریب ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ولایت کو عکس کرتے چلے جاتے ہیں، جتنا بھی قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ ولایت کو عکس کرنے کا، لینے کا مستحق ہوتا چلا جائے گا اور دیتا چلا جائے گا۔ اور پھر اسی مقام پر یہ ہے کہ جب ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ ذات کہ جو اللہ کی ذات ہے اس ذات نے اپنے بندے کو جب بلایا تھا تو کیا کہا تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ وہ آپ نے یاد ہے یا 14 سال؟ اب یہ ہے کہ جب وہ ذات لے گئی کہاں پر؟ ثم فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ جب اس منزل پر پہنچ گئے، جہاں کا نتیجہ ہم نے کیا دیا تھا کہ جہاں پر نتیجہ یہ نکلا تھا کہ تمثیل کے ذریعے سے اللہ نے یہ کہا کہ اے میرے حبیب کہ ہماری اسی سے صلح ہے جس سے آپ کی صلح ہے، ہماری اسی سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے۔ یہ تھا مقام فکان قاب قوسین او ادنی کا۔ اب اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ ولایت بلا فصل پیغمبر کو عطا ہوئی، بلا فصل، درمیان میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر رابطہ ہے تو فقط لہجہ علی کا ہے، رابطہ اگر ہے تو وہ فقط لہجہ علی کا ہے۔ میں یہاں ہو کر اتنا صرف کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی نے آنے والے پیغمبر سے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج میں گئے آپ کی گفتگو ہوئی، یہ روایتیں ہیں باقاعدہ بھائی، پوچھا گیا کہ کوئی آپ سے گفتگو ہوئی؟ کہا ہاں ہوئی۔ کہا کس لہجے میں؟ اللہ۔ کہا کس لہجے میں، کس انداز میں؟ فرمایا فی لہجۃ علی، علی کے لہجے میں بات ہوئی۔ ذات وہ ہے یا تو بولتی نہیں، اگر بولے تو لہجہ علی میں بولتی ہے۔ تو بس اللہ نے بلا فصل جس کو ولایت عطا کی تھی وہی اللہ کا ولی اس انداز سے کہ ایک مرتبہ چلتے ہوئے اپنے بیٹی کے گھر میں آئے، اب جلدی سے قریب ہو جائیے گا، اپنے بیٹی کے گھر میں آتے ہیں جبکہ ازواج رسول کم سے کم
9 تو وفات کے وقت موجود تھی، لیکن جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت نہ جانے کتنی تعداد ہوگی. کسی زوجہ کے گھر میں نہیں گئے، اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، اور بیٹی کے گھر میں آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی، آپ ابھی فوراً پہنچ جائیں گے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. کہا ہے میری بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے بدن میں کمزوری کسی طرح سے محسوس کر رہا ہوں. اور اس کے بعد بہرحال وہ سلسلہ حدیث کے ساتھ پورا آپ کے ذہن میں محفوظ ہے کہ چادر اڑ کر سو گئے اور ایک ایک کر کے آتے رہے اور چادر کے نیچے آتے رہے. جب سب مکمل ہو گئے، بس میں نے مختصر کر دیا کہ جب سب چادر کے نیچے آ گئے، یاد رہے کہ بات ذہنوں میں محفوظ رہے، اللہ کا بلا فصل ولی ہے پیغمبر کی ذات، جس میں کسی طرح سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اب یہاں پر آپ توجہ فرمائیں، وہ جو اللہ سے ڈائریکٹ ولایت لے کر آیا تھا، آج وہ چادر کے نیچے ہے، آج وہ چادر کے نیچے ہے. آج پہچانیے گا کہ وہ ولایت کیسے کیسے آگے بڑھی اور کس انداز سے آگے بڑھی. اس شاید بہت سارے لوگ حدیث کتاب پڑھتے ہیں، اپنے علمی مطالب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ حدیث کتاب ایک سمندر ہے، معرفت کا سمندر ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ جب سب کے سب چادر کے نیچے آ گئے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اور جب دیکھیے گا دیکھنے میں ایک لطف الگ آئے گا. ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو، وہ ہاتھ جو رحمت للعالمین کے ہاتھ ہے، وہ ہاتھوں ایک دفعہ بڑے اللہ کی طرف، اور یہ ہاتھوں کو پھیلا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت. اللہ اکبر. پیغمبر خود مشخص کر کے ایک دائرہ کھینچ کے بتا رہے ہیں ہؤلاء اہل بیت، یہی اہل بیت ہے، اس میں کسی کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے خاص ہیں. یہ ایک رشتہ، ایک تعلق ہوتا ہے، اس رشتے اور اس تعلق کو خاص طور پر بیان کرا ہے. کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیت وخاصتی وحامتی. توجہ کرنے، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حامی و ناصر ہیں. لحمہم لحمی، اللہ لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. یہ بتا کیا رہے ہیں؟ پہچانیے گا، آخری جملے تک توجہ رکھیے گا. حدیث کے ساتھ یہ جملے ہیں لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. اور پھر دمہم دمی، ان کا خون میرا خون. ایک ایک جملہ یقین ہے، ایک ایک جملہ مکمل تقریر چاہتا ہے. خون سے کیا مراد ہے اور گوشت سے کیا مراد ہے؟ اگر صرف اتنا کہہ دوں کہ اگر خون سے مراد یہی خدا نہ خواستہ اگر یہی نجس خون مراد ہو جائے تو پھر اس میں افتخار کی کون سی بات ہے؟ ماننا پڑے گا کہ کوئی پاکیزہ خون ہے جس کو اللہ کا رسول اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. اور جو ان کے ساتھ ان کو اذیت پہنچائے گا. عجیب جملے ہے عزیزوں، کیونکہ علمی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں. فرمایا اس نے مجھے اذیت پہنچائی جس نے ان کو اذیت پہنچائی. لفظوں کا قبل و بعد بھی دکھایا جاتا ہے عزیزوں، اس کا بہت اثر ہوتا ہے. لفظ بعض دفعہ استعمال ہوتے ہیں، ایک پہلے آتا ہے ایک بعد میں آتا ہے. جبکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو نتیجہ ایک ہوتا ہے، لیکن اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ جب کوئی فصیح و بلیغ استعمال کرتا ہے، چلے آپ کو مثال کے مطابق جب کوئی شاعر استعمال کرتا ہے نا تو کبھی وہ پہلے لفظ لاتا ہے کبھی بعد میں لاتا ہے. جس کو زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ پہلے لاتا ہے یا کسی بنا پر. یہاں پر اگر آپ توجہ کریں، یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، یہ نہیں کہا. فرمایا جا رہا ہے
اس نے مجھے اذیت پہنچائی جس نے ان کو اذیت پہنچائی. دیکھ رہے ہیں پہلے یعنی پیغمبر ان کی اذیت کو پہلے اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. کتنا احساس ہے اور حساس مسئلہ ہے یہ. اور پھر یحزننی ما یحزنہم، اور جس نے ان کو حزن پہنچایا، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اب نتیجہ لیجیے گا. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پیچھے جب عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. جس نے ان کو اذیت پہنچائی مجھے اذیت پہنچائی، جس نے ان کو حزن دیا انہوں نے مجھے حزن دیا. ہوگا کیا؟ نتیجہ یہ ہے. ہوگا کیا؟ اس کے بعد پیغمبر فرماتے انا حرب لمن حاربہ. اللہ اکبر. پریشان ہیں، گھبرا رہے ہیں. پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں انا حرب لمن حاربہ، میری ہر اس کے ساتھ جنگ ہے جن کے ساتھ ان کی جنگ ہے. توجہ کریں، یہ نہیں کہا ہے کہ میری اس کے ساتھ، میں اب کیا کروں ان لفظوں کو کیسے بولوں، یہ نہیں کہے کہ میری ہر اس کے ساتھ ساتھ جنگ ہے جن کے ساتھ ان کی جنگ ہے. نہیں، جن کی ان کے ساتھ جنگ ہے. اللہ اکبر. جن کی ان کے ساتھ جنگ ہے میری اس کے ساتھ جنگ ہے. اب تاریخ ہر اس کے ساتھ انا حرب لمن حاربہ، کہ جس نے بھی ان کے ساتھ جنگ کی میری اس کے ساتھ جنگ ہے. وسلم لمن سالم، اور جس نے ان کے ساتھ رفاقت اور اچھائی کے ساتھ پیش آیا، جس نے ان کے ساتھ سلامتی رکھی، جس نے ان کے ساتھ تعلق قائم رکھا، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے. تو آپ محسوس کریں پورا اس کے بعد انا حرب لمن حاربہ وسلم لمن سالم وعدو لمن عاداہم. فقط جنگ نہیں ہے، عداوت بھی ہے. جنگ اور ہوتی ہے، عداوت اور ہوتی ہے. جنگ میدان جنگ میں ہوتی ہے، عداوت گھر میں بیٹھ کر بھی ہوتی ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں آج کتنے ہیں جو ظاہری طور پر جنگوں میں نظر نہیں آتے لیکن عداوت میں نظر آتے ہیں. تو عداوت میں کہا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ عداوت کی اس نے میرے ساتھ عداوت کی، میرے ساتھ دشمنی کی. وَأَحِبُّ لِمَنْ أَحَبَّهُ، اور میں اس کا محب ہوں. وَمُحِبُّ لِمَنْ أَحَبَّهُ، میں اس کا دوست ہوں جس نے ان کے ساتھ دوستی کی. تو اب دوستی کا معیار بھی یہ ہے کہ میری دوستی اگر کسی کو چاہیے تو وہ تاریخ میں یہ نہ ڈھونڈتا پھرے کہ اللہ کے رسول کے کتنے یار تھے. یاروں کو نہ ڈھونڈے، اللہ کے رسول کے محبوبوں کو ڈھونڈے. اللہ کے رسول کے محبوب کتنے تھے؟ تو فرمایا محب لمن احبہ، میں اس کا دوست ہوں جو ان سے دوستی کرتا ہے. اور پھر نتیجہ دے کر فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ سب کے سب، کل میں نے جو بات کیا تھا فرمایا یہ سب کے سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اب غور فرمائے، جس نے بھی ان کے ساتھ دوستی کی، ہم سے دوستی کی، جس نے بھی ان کے ساتھ دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. اور نتیجہ پہلے دے چکا ہوں، جب پیغمبر کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے تو اس کی دشمنی پیغمبر سے نہیں ہوتی، اللہ سے ہوتی ہے. اب تاریخ میں ڈھونڈ کر لاؤ وہ چادر کے نیچے ہیں کون جن کے بارے میں یہ کہا گیا. فرمایا گیا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. وہ کون ہے؟ فاطمہ ہے. اور فرما رہے ہیں یہ حدیث کے مثال جو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، ذرا ان کو سوچ سمجھ کا بھی، لفظوں کے اوپر غور بھی. بہت زیادہ اگر نہیں پڑھ سکتے کم سے کم ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، ترجمے کے اوپر غور کر لیا جائے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ایک جناب سیدہ ہیں، ایک ان کے والد گرامی ہیں، ایک اس کے شوہر نامدار ہے اور باقی ان کے بچے. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے، دیکھیے پہچانیے گا کہ ولایت کس انداز سے منتقل ہوتی ہے. آگے
सिर्फ पैगंबर की ज़ात तक नहीं रुकी रहती। आगे इस अंदाज से आप देखिए कि अगर कानून मंतिक देखा जाए, इल्म मंतिक के अंदर ये कानून है और अटल कानून है जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता। वो कानून ये है कि जब किसी शय का तारुफ करवाया जाता है, मैं पहले इस तरह इस्तेमाल करूंगा फिर उसकी वजाहत कर दूंगा ताकि बच्चों तक अपनी बात ये मुकम्मल पहुंच जाए। इल्म मंतिक का ये उसूल है कि मुअर्रफ से ज्यादा मुअर्रिफ आरफ होना चाहिए। मुअर्रफ और मुअर्रिफ और आरफ ये इस्तिलाहें हैं, इस तरह है, उनको वजाहत करता हूं और इंशाअल्लाह ताला आप महसूस होंगे। मुअर्रफ जिसका तारुफ करवाया गया, मुअर्रिफ तारीफ करवाने वाला, आरफ यानी ज्यादा रोशन और वाज़ेह। अब बात ही वाज़ेह हुई है क्या नहीं? मुअर्रिफ और आरफ कानून मंतिक ये है। और हम ये याद रखें, हम ये कहते हैं कि फकत जिन्होंने इल्म मंतिक पढ़ा है वही मंतिक वाले हैं। इंसान फितरी तौर पर सब के सब अहले मंतिक हैं। शर्त यह है कि वो इस मंतिक को इस्तेमाल करे, इससे मंतिक के ऊपर पर्दा ना डाल के बैठ जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये कानून है। कानून क्या है? मुअर्रिफ आरफ होना चाहिए। मुअर्रिफ से, मुअर्रिफ जिसका तारुफ करवाया जाए, मुअर्रिफ तारुफ करवाने वाला। अब यहां पर देखा जाए तारुफ करवाने में एक जगह पर जब ये पांचों हस्तियां मौजूद हैं, तो पांचों हस्तियां जब ये मौजूद हैं तो इनमें से सबसे रोशन कौन सी शख्सियत है? वाज़ेह। जब इसको प्यास लगे जाकर पानी भी आ सकता है, कोई मसला नहीं। घबराने वाली कौन सी बात है? पांच हस्तियां हैं, उनमें से वाज़ेह और रोशन पैगंबर की जात है। तो तारीफ कैसे होना चाहिए था? अल्लाह ताला फरिश्तों को तारीफ करवा रहा है और क्या कह रहा है? हम फातिमा को अबूहा बता दो। कहना तो ये चाहिए था कि ये पैगंबर हैं, तो वही फरमाई, एक पैगंबर है, एक उनकी बेटी है, एक उनके चचादार भाई है और दो उनके नवासे। क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर शख्सियत वाज़ेह वो पैगंबर की जात है। तो जिसके जरिए से तारुफ करवाया जाता है वो ज्यादा रोशन होनी चाहिए। ये इल्म मंतिक का कानून है। अल्लाह रे, मुझे नहीं मालूम है अब यहाँ पर किस अंदाज में इसको बयान करूं कि अल्लाह रे अगर कायनात उस बात को पहचान लेती तो नमूना तारीख का कुछ और होता। वहां पर अल्लाह तारुफ फरिश्तों को करवा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि फरिश्तों के नजदीक पैगंबर ज्यादा मुतारिफ है या जनाबे सैयदा। क्या ये मानना पड़ेगा जनाबे सैयदा ज्यादा मुतारिफ थी? क्या ये मानना पड़ेगा कि आज जरूरत इस अमर की है आज पैगंबर से तारुफ न करवाया जाए, जनाबे सैयदा से तारुफ करवाया जाए? कई और वजह भी हो सकती हैं। उनमें से एक वजह ये हो सकती है जो हमारा मुआशरा है आजकल का, वो यही है कि अगर पैगंबर के जरिए से अल्लाह तारुफ करवा देता तो पैगंबर का तारुफ तो हो जाता, लेकिन उसके बाद यही रिवायत आ जाती थी मुसलमानों के हाथ में। मुसलमानों के हाथों में रिवायत आ जानी थी। उन्होंने क्या करना था? वही कुछ करने की कोशिश करना थी कि जो दूसरी बात हदीसों के साथ उन्होंने किया कि जब कहा पैगंबर ने अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। अब पैगंबर ने जब कहा कि मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है, बात तो मुकम्मल थी। लेकिन किसी ने आगे बढ़कर ये कह दिया कि नहीं, पैगंबर ने ये भी कहा है कि फुला उसकी विंडो है, फुला उसकी छत है। अब उनको यही पता नहीं है, ये तो आप बात तो इस चीज को पता नहीं किस अंदाज से महसूस करेंगे। पुराने जमाने में ये होता था, एक शहर होता था, शहर की चार दीवारी हुआ करती थी, लेकिन उस शहर की चार दीवारी तो होती थी, छत नहीं होती थी। अब किसी को कह दिया कि वो छत है, किसी को कह दिया वो पथनाला है, किसी को कह दिया कि उसने
ونڈو ہے، دوبارہ یہ ہے کہ مختلف طریقے سے یہ حدیث کو اس طرح سے پھینک کر بڑا کرنے کی کوشش کی جاتی، لہذا اللہ نے اس دروازے کو ہی بند کر دیا کہ جس کے ذریعے سے کسی بات کا اضافہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہاں پر اعلان عصمت و طہارت و ولایت ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ آج دیکھیں جتنی بات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے نا اتنا ہی اس کا اہتمام بھی زیادہ کیا جاتا ہے، ورنہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی اور ذریعے سے تعارف نہیں کروایا جا سکتا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ ایک اللہ کے نبی ہیں، ہوتا کیا ذرا توجہ کیجیے گا، جیسے مسلمانوں کا مزاج بنا ہوا ہے نا، ہوتا کیا؟ ہوتا یوں ہے، اس انداز سے شروع کر لیتے ہیں، ایک پیغمبر ہے، ایک ان کی بیٹی ہے، بلکہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں کہہ دیا جاتا جو ان کا مزاج ہے، بیٹی ہے، بیٹیاں ہیں، داماد ہیں، بلکہ داماد جماعت میں لے آتے۔ پھر یہ ہے کہ آگے بڑھتے تو کیا ہوتا، اتنے ان کے اصحاب ہیں، اتنے ان کے تابعین ہیں، اور اتنی ان کی امت ہے کہ سب کے سب اہل بیت بن جاتے ہیں۔ اگر تعارف پیغمبر کے ذریعے سے کروایا جاتا تو سب کے سب اہل بیت بن جاتے۔ اللہ نے یہ مسئلہ خدا تھی، کہا کہ میں تعارف ایسے زراعت سے کرواؤں گا کہ یہ سوچتے بھی رہیں تب بھی کسی طرح کا اضافہ نہ کر سکیں، تب بھی کسی طرح سے اضافہ نہ کر سکے۔ تو عزیزان محترم، آپ بس یہاں پر بات کو روک رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی کل میں اس بات کو آگے بڑھ کر ذکر کروں گا کہ ولایت کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ ولایت بلاخر اگر اللہ کو بھی حاصل ہے تو وجہ کیا ہے؟ کوئی خاص وجہ تو ہوگی نا، ایسے ہی نہیں کہ اللہ والی ہے، کوئی وجہ ہوگی نا، انشاءاللہ میں اس کو کل عرض کروں گا۔ لیکن بس یہاں پر رک کر اتنا ہی کہنا چاہوں گا عزیزان محترم، بس میں نے گفتگو کو یہاں پہ روک دینا ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث کسا کے اس متن نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جو بات وہاں سے ہوئی تھی، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، والرسول، اور رسول ولی ہے، اور پھر وہ ولی ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، جنہوں نے نماز پڑھی ہے، جنہوں نے زکات دی ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا ہے، اور رکوع جب کر رہے ہیں حالانکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں، تو عزیزان محترم وہی جو سلسلہ اللہ سے چل کر پیغمبر میں آیا تھا، پیغمبر نے منتقل کیا کہاں پر؟ اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، اور یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تعارف کروانے کے بعد ساری چیزوں کو بیان کر دیا، اے اللہ، ان کے اللہ نے فرما دیا کہ میری ہر اس کے ساتھ جنگ ہے، کہ جس کی ان کے ساتھ جنگ ہے۔ تو اب عزیزان محترم صلح اور جنگ کا معیار یہ ہستیاں ہو گئی، صلح اور جنگ کا معیار کیا ہے؟ یہ ہستیاں ہیں۔ اب تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کہ کس کس نے ان ہستیوں سے جنگ کی، اور اسی طرح سے ان ہستیوں میں سے 5 ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام حسین ہے، ایک ہستی کا نام حسین ہے۔ تو عزیزان محترم، اب دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ الگ چیزوں کو سوچیے گا، محسوس کیجیے گا، دنیا یہ کہتی ہے کہ جی حسین علیہ السلام سے صرف بیعت مانگی گئی ہے۔ عزیزو، حسین سے نہیں، اگر حدیث کسا کو ملائیں ولایت کے ساتھ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ حسین سے صرف بیعت نہیں مانگی گئی، یہ پیغمبر سے مانگی جا رہی ہے، اور یہ جب پیغمبر سے مانگی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے مانگی جا رہی ہے۔ جبکہ دیکھیے، اور ادھر سے یہ حسین کا انکار نہیں ہے، توجہ، یہ انکار بیعت، یہ حسین کا انکار نہیں ہے، پیغمبر کا انکار ہے، اور جو پیغمبر کا انکار ہے وہی خدا کا انکار ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ولایت علی کی بات تھی، نہیں، ولایت توحید کی بات تھی۔ ولایت توحید کو میرے حسین نے بچایا ہے، اور بچایا کوئی ایسے نہیں ہے عزیزو، میرے حسین نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائی ہیں، تب جا کر توحید کی وہ ولایت بچی ہے۔ ابھی تعارف کس کے ذریعے سے کروایا جا رہا تھا؟ جناب فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے تعارف کرایا جا رہا تھا، اور یہ وہ رسول کی بیٹی ہے جو اکلوتی بیٹی
جب یہ جاتی ہے تو یہ کہتے ہوئے جاتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سنہ لیالیہ، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں آئیں جو اگر روشن دنوں پر پڑتے تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا، اس کی بیٹی ہے زینب، لیکن ماں اور بیٹی کے عجیب مقدر ہے عزیزوں، اپنے ذہنوں کو ذرا تیار کیجیے گا، عجیب مقدر ہے، دونوں کو دربار میں جانا پڑا، لیکن پھر بھی ایک فرق ہے، ماں صحابیوں کے دربار میں گئی، بیٹی شرابیوں کے دربار میں گئی۔ آزادارو، یہ ہے زینب، اور زینب کے 2 بچوں کا نام ہے اولو محمد۔ میں کہاں سے کہاں تک لے آیا آزادارو، اولو محمد، زینب سلام اللہ علیہ پہ، یہ وہ بچے ہیں۔ آج ہو سکے تو قرصہ زیادہ دینے کی کوشش کیجیے گا، صرف ایک نفسیاتی جملہ کہنا چاہتا ہوں، فقط کربلا کے یہ وہ شہید ہے جس کو ماں نے بھی نہیں رویا ہے، یہ وہ بچے ہیں۔ آزادارو، یہی اولو محمد روز عاشور ایک مرتبہ آتے، ماموں جان ہم کو بھی مقتل کی اجازت دیجیے، بار بار امام کے پاس آتے، امام کہتے ابھی تم بچے ہو، ابھی یہ کہتے روک دیا جاتا ہے۔ آزادارو، بعض روایات میں یہ ملتا ہے، عجیب متن ہے، روایت تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما اور آئی سامنے بھائی کے، اور آ کر ایک جملہ کہا، آزادارو تڑپانے کے لیے کافی ہے، ایک جملہ کہا میرے بھیا حسین، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، صرف آج میرے بچوں کو شہادت کی اجازت دے دو، آزادارو۔ اس کے بعد روایت کے جملے ہیں، میں نے آج بھی پڑھے تو تڑپتا رہا، جملے عجیب سے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آزادارو، اولو محمد، اور آزادارو آپ جانتے ہیں جو بھی میدان میں جنگ میں جاتا ہے ایک گلاب پہنتا ہے جو سر پہ ہوتا ہے، ایک زرہ پہنتا ہے۔ میں نے روایت میں یہ جملے پڑھے، جب انہوں نے سر پہ رکھا، سر چھوٹا تھا گلا بڑا تھا، سر پہ جب کوئی چیز نہ آ سکی، جناب زینب نے سبز رنگ کا امامہ باندھا، آزادارو وہ امامہ تو یاد ہے نا جو علی اکبر کو باندھا تھا، وہاں حسین نے باندھا، یا زینب نے، یا جناب زینب نے اپنے بچوں کے سر پہ امامہ باندھا، تیار کیا اور تلوار دے کر کہا جاؤ بچوں، لیکن یاد رکھنا اب خیمے میں تمہاری لاش آئے تو آئے۔ آزادارو اب اس طرح سے، آزادارو یہ پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، لیکن گئے مقتل میں جنگ کرتے جا رہے، عجیب انداز میں جنگ کرتے، لیکن یہاں پر علماء مقاتل نے، آزادارو سنو گے، یہاں علماء مقاتل نے ایک منظر کشی کی ہے، بس اس جملے کو ذرا سنو اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پرسہ ہوگا۔ منظر کشی کی ہے علماء نے، بیان فرمایا ہے، کہا یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاس سوچے تو صحیح، 3 دن کے نہیں، تقریباً 2 روایات جو میں عرض کروں گا، علامہ نقل جو فرماتے، کہا یہ 7 دن کے بھوکے پیاسے تھے، 7 دن کے بھوکوں پیاسوں کی جنگ ہے۔ آزادارو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان بچوں کے بارے میں منظر کشی یوں کی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دریا سامنے ہے، لیکن ان کی نظر پانی پر نہیں ہے، شہادت پر ہے، ان کی نظر پانی پر نہیں، شہادت پر ہے۔ منظر کشی کیوں کی ہے؟ کہا کہ اس طرح سے یہ بچے چھوٹے چھوٹے گھوڑے پر تھے، اس چیز کو محسوس کیجئے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑے پر تھے، حسین ادھر سے تیلا پہ کھڑے ہوئے تھے، یہ منظر سارا دیکھ رہے تھے، در خیمے پہ فضا کھڑی دیکھ رہی تھی، در خیمے پہ فضا کھڑی دیکھ رہی تھی، اور ادھر سے ایک وہی ماں جس نے بچوں کو بھیجا ہے وہ مصلے پہ بیٹھی تھی۔ آزادارو سنو گے، وہ مصلے پہ کھڑی تھی، تو آزادارو لکھا جاتا ہے کہ یہی بچے جب ایک مرتبہ ظالموں نے مل کر جب حملہ کیا، بچے زین سے زمین پر آئے۔ اس کے بعد میں اس جملے کو کیسے پڑھوں؟ مائیں بہنیں مجھے معاف کرنا، جملہ بہت سخت ہے اور نفسیاتی جملہ ہے، سن لینا اور تڑپنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے اور گھروں تک رونے کے لیے کافی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
سے گرا تو باقی شہیدوں کی طرح اس نے آواز دی، آواز دی مامو جان میں گھوڑے سے گر گیا، مامو جان میں گھوڑے سے گر گیا۔ لیکن ایسا ضرور سنو گے، لیکن جب چھوٹا گرا تو بچپن کی فطرت کے مطابق ایک مرتبہ آواز دے کر کہا اللہ میں گھوڑے سے گر گیا، اللہ میں گھوڑے سے گر گیا، اللہ میں گھوڑے سے گر گیا۔ ایک مرتبہ بچے وہاں سے گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے پر گرے، زہر زندہ تیرے خیمہ پر گری، زہر مسلح عبادت پر گر کے کہا اے خدایا تیرا شکر میری قربانی تیرے کام آ گئی۔ جزاؤکم ربکم خیر جزا وسزادارو۔ اس کے بعد ان لاشوں کو لینے کے لیے میرے مولا حسین مقتل میں آئے، لاشوں کو لیا، سنیرا ہزاروں جہاں پر پھر ایک منظر کشی ہے اس کا اندازہ خود کا لینا۔ ہزاروں ایک مرتبہ لے کر آئے، لے آ کر خیمے کے اندر ایک جگہ بنا دی گئی تھی، تھوڑا سا ذرا حوصلے سے سنو آخری جمعے تک میں پہنچ سکوں۔ ایک جگہ بنائی گئی تھی خیمے کے اندر، جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا اس کا لاشا لایا جاتا اس خیمے میں، سب سے تو جب لایا جاتا نا خواتین سب سے آگے زینب ہوتی تھی، پیچھے باقی بیویاں ہوتی تھی، سب سے آگے زینب، پیچھے باقی میں بیویاں ہوتی تھی۔ اور آگے جب کسی شہید کا لاشا آتا بی بی زینب سب سے پہلے آگے پرسہ دیتی، ام لیلہ کو کہتی تجھے اکبر کا پرسہ، روان سے کہا تجھے علی اصغر کا پرسہ، قاسم کا پرسہ دیا۔ لیکن عزاداروں جب یہ چھوٹے چھوٹے لاشیں آئے نا تو بی بی زینب کو کسی نے نہیں دیکھا، خیمے میں بی بی زینب کو کسی نے نہیں دیتا، خیمے سے ہٹ گئی عزاداروں، اس خیمے میں نہ آئی۔ عزاداروں سنیے آپ نے یہ بچوں کے لاشیں سامنے آئے لیکن زینب نہیں آئی۔ اب عزاداروں میں نے جو جملہ کہا تھا اس کو محسوس کیجئے گا، اب بی بی زینب اس خیمے میں نہیں آئی جس میں بچوں کے لاشیں پڑے ہیں، تاریخ دیکھ رہی تھی یہ کیسی ماں ہے، یہ کیسی ماں ہے، بچوں کے لاشیں آئی یہ نہیں آئی ہوئی۔ عزاداروں اس کے بعد سنو گے 11 محرم آئی، 11 محرم کو قیدی ہوئی، لاشوں پر آئی لیکن بچوں کو نہیں روئی، سنتے چلے جاؤ عزادار روتے چلے جاؤ، بس آخری منزل تک پہنچنا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ لاشوں کے سامنے آئی، اکبر کا ماتم کیا، باقیوں کا ماتم کیا لیکن بچوں کو نہیں ہوئی۔ عزاداروں قیدی ہونے کے بعد کوفہ میں آئی، کوفہ میں آنے کے بعد وہاں پر نہیں ہوئی، وہاں سے قیدی ہوئی شام میں آئی، شام میں آنے کے بعد سب کا ماتم کیا وہاں پر کسی کے لیکن نہیں ہوئی۔ عزاداروں زندان میں گئی، تاریخ دیکھ رہی ہے یہ کیسی ماں نہیں ہوئی۔ عزاداروں رہائی ہوئی، سب کے سر آنے لگے، شہیدوں کے سر آنے لگے، جب ایک ایک کر کے شہید کا سر آتا، جب اکبر کا سر آیا ان میں لیلا نے آگے لیا بڑھ کے لیا، جب ایک مرتبہ اصغر کا سر آیا اس کی ماں نے سر سامنے لیا، لیکن عزاداروں جب یہ دو چھوٹے چھوٹے سر آئے، جب یہ دو چھوٹے چھوٹے سر آئے کسی نے جب آگے بڑھ کر ان سروں کو نہ لیا، تاریخ یہ کہتی ہے شام کی کسی عورت نے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا نہیں یہ ماں زندہ ہے لیکن ابھی اکبر کا ماتم کرے گی، حسین کا ماتم کرے گی۔ عزاداروں نے ہاں ہوئی، واپس آئی کربلا میں نہیں روئی، واپس آئی مدینے میں نہیں روئی۔ لیکن عزاداروں ایک دن جناب عبداللہ آئے، جناب عبداللہ کو جانتے ہو جناب زینب کے شوہر ہیں اور محمد کے بارے گرامی ہے، آنے کے بعد آپ نے کہا اے شہزادی ذرا گھر